انسان کے اندر اگر مذہب نے اخلاقی تبدیلی نہیں کی تو کچھ نہیں کیا. یعنی آپ کے نمازیں اور آپ کے روزے اور آپ کی حج اور آپ کی زکاتیں بالکل ضائع ہو جائیں گی اگر آپ کے اخلاقی وجود کی تربیت نہیں ہوئی. اصلی امتحان یہی ہے جس میں آپ کو ڈالا گیا ہے، اور اس امتحان کا سب سے بڑا میدان آپ کا گھر ہے. اس لیے کہ وہاں تو آپ بالکل برہنہ ہوتے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ ملمہ سازی کر سکتے ہیں، ان کو فریب دے سکتے ہیں، وہاں یہ نہیں کر سکتے. آپ سے جو اصل میں جس امتحان میں آپ کو ڈالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں. اور پلٹ کے مجھ کو یہ نہ کہیے گا کہ وہ برے ہیں، اصل میں وہ اچھے ہوتے تو پھر آپ کا کیا کمال تھا. آپ کا کمال تو یہی ہے کہ بروں کے ساتھ اچھے بن کے دکھائیے. جو قرآن نے کہا ہے کہ ادفع باللتی ہے احسن، یعنی آپ برائی کا جواب بھی بھلائی سے دیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر باپ کے مقام پر رکھا ہے تو اپنے مرتبے کو پہچانیے. قرآن مجید ایسے موقعوں پر کہتا ہے لا تنسبوا الفضل بینکم، یعنی اپنی اس فضیلت کو مت بھولو جو اللہ نے تم کو دی ہے، باپ کی جگہ پر رکھا ہے. تو باپ تو سراپا شفقت ہستی ہوتی ہے، سراپا محبت ہستی ہوتی ہے. اگر وہ حقوق کے ادا کرنے میں، ذمہ داریوں کو پہچاننے میں، محبت اور شفقت سے بات کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے تو اپنی بنیادی ذمہ داری سے کوتاہی کر رہا ہے. تو میری دستبستہ درخواست ہے، درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو ایک دن اپنے مالک کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور وہاں سب سے بڑا جو امتحان ہے آپ کا، جس کا نتیجہ نکلنا ہے، وہ آپ کے اخلاقی وجود کا امتحان ہے.